وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو، وہ ڈسپیئر بھی کر دیا کیمرے کو آن کرنے کے بھی درمیان سے پہلے ہی پہلے ڈسپیئر بھی کر دیا اس نے، تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ ختم بھی ہو گیا۔ لیجنڈ تو سوچ رہا تھا چلا جائے بس ایونٹ چھوڑ کے، لیکن وہ اللہ نے ڈسپیئر بھی کر دیا۔ کیا ثابت کیا؟ کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے دکھایا۔ اس ڈوبتے سورج کو ڈوبنے کے ساتھ ہی اللہ نے کیا دکھا دیا ایک بار، کہ غیر مسلموں کے کسی معبود کا بادل پہ بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ بادل کیا، پوری کائنات میں کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ تو خصوصی طور پہ بادل کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے دکھا رہا تھا، اپنے معجزات کا اظہار کر رہا تھا لاہور شہر پر۔ جولائی 1، 2، 3، 4، 5 اور آج 6 بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ سورج ڈوب چکا ہے دنیا والوں کی نظر میں، ظاہری طور پہ ڈوب چکا ہے۔ جو اکارڈنگ ٹو آنکھوں سے دیکھنے کی باتیں کرتے تھے نا غیر مسلموں، یہی کہتے تھے نا آنکھوں سے دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھو گے تو مانو گے۔ لو آنکھوں سے کتنا کیا دیکھنا چاہتے ہو، لو چیک کرو آنکھوں سے، تم بھی آنکھوں سے چیک کرو، اور لیجنڈ بھی چشمہ گلاسز لگا کے دیکھ رہا ہے۔ کہاں گیا وہ ٹکڑا، کہاں گیا وہ پیس، زوم کر کے دکھا دیتا ہے لیجنڈ۔ کدھر گیا وہ جو لائن آئی تھی سامنے، کدھر گئی ہے، کدھر گئی، کدھر چلی گئی، کیسے چینج ہو گیا سب ٹرانسفارم ہو کر؟ یہ لاہور شہر کیوں ٹرانسفارم ہے؟ دنیا کے تمام غیر مسلم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں رہنے والوں، کیا جواب دو گے تم لوگ؟ اللہ کو کیا جواب دو گے جانے کے بعد دنیا سے، کہ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر تم چلے گئے نا، غیر مسلم مر گئے اگر، یقین کرو تمہارے پاس اللہ سے بچنے کے لیے نا کوئی حجت نہیں بچے گی، کیونکہ تم اللہ کو یہ نہیں کہہ سکو گے تم نے اپنی آنکھوں سے معجزہ نہ دیکھا، نشانیاں نہ دیکھی، خلاف قدرت قانون ہوتے ہوئے ایکشن نہ دیکھے۔ زمین و آسمان کے درمیان میں بادلوں کے ذریعے اللہ نے معجزہ دکھایا، بارش کا معجزہ بھی دکھا دیا، شہر کے موسم کی تپش کو پلٹ کے بھی دکھا دیا، ویدر ٹرانسفارمیشن کر کے بھی دکھا دی، اور اللہ نے کیا اس کا ثبوت اس لیے بنا کیونکہ لیجنڈ کے کلیم کے بعد یہ سب کچھ ہونا شروع ہوا۔ اور لیجنڈ اللہ کو ایک خدا ماننے والا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہے، اسلام کو سچا دین ماننے والا ہے، قرآن کو اللہ کا 100% سچا کلام ماننے والا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کام اللہ نے کیا، کیونکہ لیجنڈ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے سوا تمام عالمین کے اندر بنائے ہوئے باطل معبودوں کا انکار کرتا ہے۔ بتاؤ بتاؤ میرے انسانی بھائی بہنوں، میرے انسانی غیر مسلم بھائی بہنوں، اب تو بھائی بہنوں تک میں بھی بات کر رہا ہوں کہ کس کو جواب دو گے مرنے کے بعد؟ اگر ایتھسٹ ہو تو کس کو دو گے جواب؟ کیا کس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم لوگ دن رات سوشل میڈیا پہ خراب گندی باتیں کر رہے ہو؟ میں اس وقت الٹے الفاظ نہیں کہنا چاہتا، میں اس وقت لڑائی کے موڈ میں نہیں ہوں، اس وقت میں کریکٹر کرٹیسائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میرے اللہ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کر کے دکھایا ہے، اس نے نشانی بنا دیا ہے 21ویں صدی میں ایک بہت بڑی، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ لیجنڈ کا کمال نہیں ہے کوئی بھی، یہ لیجنڈ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کا، یہ جس کا نام لکھا نا، یہ سب جو دیکھ نہیں رہا، جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، جس نے صرف اپنا نام لکھ کے دکھایا ہوا، یہ اس جس کا نام ہے اللہ، یہ اس کا کمال ہے، یہ ہے جو سب کر رہا ہے۔ لیجنڈ کچھ نہیں ہے اگر اللہ نہ ہو، لیجنڈ جو کچھ بھی ہو اللہ کی وجہ سے، کیونکہ لیجنڈ آف اللہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور یہ سب اس کا پریکٹیکل ثبوت بنا ہے جو ایونٹ ہوا ہے، یہ نشانی ہے۔ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو؟ کیوں ان کے کریکٹر پہ اعتراض کرتے ہو؟ چاند کے ٹکڑوں پر، ان کی اشارے کے چاند کے ٹکڑوں پہ کیوں اپنی عقلوں کو لگاتے ہو؟ یہاں پر ان کے ایک امتی مسلم مین نے اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے فضل سے جو کلیم کیا اللہ کے بھروسے پر، اللہ نے اس کو دیکھو کیا سے کیا بنا دیا۔ 6 دن سمجھتے ہو کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہفتہ تک، پورا ایک ہفتہ ہوتا ہے، 6 دن کا مطلب ایک ہفتہ ہوتا ہے۔ سائنس کے پڑھنے والوں کے، مشینی دور کے پڑھنے والوں کے، جدید سائنس ٹیکنالوجی والوں کے، میڈیا والوں کے دعوے چل رہے تھے، ان کے الٹ ہو گیا۔ جب دعوے چل رہے تھے ہونے کا، اس کے الٹ ہو گیا۔ یہاں سے ہو رہا تھا کھیل، دا گیم آف لیجنڈ بائے اللہ ہو رہا تھا،
دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ، بائی دا مرسی آف اللہ، بائی دا کمانڈ آف اللہ. بتاؤ تو صحیح. لاہور شہر والوں سے بھی پوچھتا ہوں اور دنیا بھر کے اندر بھی تمام سے، کیونکہ لاہور شہر والوں کے تو سامنے ہوا یہ سب کچھ. لاہور شہر والوں کو تو وٹنس ہو گئے ہیں، اور چاہے ان کو ابھی پتہ نہ ہو، جب کبھی یہ بات کھلتی جائے گی اللہ کے فضل سے، جب یہ ایونٹ سامنے آئے گا، لوگوں کے سامنے کھلے گا، تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان کی، جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے. ایسا ممکن ہے کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آ سکے. اور اللہ نے تو قیامت کے بارے میں بتایا، قیامت جب آئے گی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی لوگوں کی، کیونکہ وہ جو کچھ ہو رہا ہوگا زمین و آسمان کے ساتھ، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ ہمارا اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہو کیا رہا ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہاں چھپیں کہاں بھاگیں. لیکن تب موقع نہیں ملے گا. یہ جو ایونٹ ہوا ہے نا اللہ کے فضل سے، یہ دنیا والوں، غیر مسلموں، آپ کے لیے ایک موقع ہے. یہ آپ سب کے لیے ایک موقع ہے، چاہے آپ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، کچھ بھی ہو، آپ ایتھسٹ ہو، کچھ رکھتے ہو، چاہے آپ اسلام کے اندر نقب لگانے والے قادیانی یا شیعوں کے ساتھ بھی ہو، جنہوں نے کسی نے صحابہ کرام پہ گالی گلوچ برا بلا رکھا ہوا ہے، اور کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈکیتیاں مارنے کی کوشش کی ہے. آپ چاہے کچھ بھی بنو، کسی سے بھی تعلق رکھو، لیجنڈ کو اس سے کوئی خاص غرض ہے ہی نہیں. لیجنڈ صرف یہ جانتا ہے کہ بس تمام انبیاء جو ہیں ان سب کو نبی مانو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو، تمام صحابہ کرام کو مسلم مانو، تمام اولیاء اللہ کا ادب کرو بس، اور اللہ کو اس کائنات کا سچا خدا تسلیم کرو. اور آپس میں ان خداؤں کے نام پہ لڑنا چھوڑ دو جن خداؤں کی حقیقت اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ کے برابر ہے، نہ کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے، اور نہ ہی کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہ ہی کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے. وہی آخری نبی ہیں، نبوت ختم ان کے بعد. اب کسی کو نبی نہیں بنائے گا اللہ، کبھی نہیں بنائے گا قیامت تک. کیا ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے آخری نبی ہیں، فار ایور آخری نبی ہیں. ہاں، کوئی امکان نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور آگے کلیم کرے اور وہ کہتا رہے سب جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. اگر تمہیں کسی نے بیوقوف بنایا ہوا ہے اور وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ کوئی نبی ہے یا فلاں ہے، دھماکہ ہے، تو ٹھیک ہے، تو جاؤ پھر اس کے پاس جو یہ دعوے کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بکواس کرتا ہے، اس کو بولو اللہ کی مدد لے. وہ اللہ کی مدد لے اور کروا کے دکھا دے ایسا کوئی ایونٹ. کبھی بھی نہیں کروا سکے گا، کیونکہ اللہ کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا اس چیز کے لیے. اللہ کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا اس چیز کے لیے، کیونکہ یہ کام اللہ نے کیا ہے. اللہ کیوں کسی کافر کو سپورٹ کرے جو دین اسلام کا دشمن ہو؟ اللہ کیوں کسی کافر کی سپورٹ کرے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو کہ ان کی نبوت پہ ڈکیتی مارے؟ چھوڑ دو ایسے مذاہب کو بھی، خداؤں کو بھی، معبودوں کو بھی، عقائد کو بھی، جو تمہیں اللہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اور اولیاء اللہ سے مخالفت اور بدگمانی اور دشمنی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مسلم بنو، مسلم، چاہے مسلم مین بنو چاہے مسلم وومن بنو، پر مسلم بنو. کلمہ پڑھ لو، دین اسلام میں آ جاؤ. ریکویسٹ کر رہا ہوں. مسلم مین اتنا زیادہ ریکویسٹ کرنے کا عادی نہیں ہے، وہ چیلنجر ہے اللہ کے فضل سے، لیکن ریکویسٹ کر رہا ہے. ایک بھائی ہونے کے ناطے تمہارا اسلامی بھائی تو خیر نہیں ہوں گا، لیکن انسانی بھائی ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم سب اس ناطے سے بات کر رہا ہوں. یاد کرا رہا ہوں کہ تمہیں بھی اللہ نے زمین پہ مسلمان ہی پیدا کیا تھا. دیکھ لینا godofnature.org rightfulreligion.com پہ ہی چلے جاؤ، دکھ جائیں گے تمہیں ثبوت کہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں کے منہ سے اللہ نے اپنا نام بلوا کے دکھایا، اللہ اللہ اللہ. کیسے؟ کیونکہ ثبوت ہے کہ اللہ نے ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. یہ اس 21ویں صدی میں ہو رہے ہیں یہ سارے کام نیچر کے ذریعے. بتاؤ تو صحیح وہ آسمان صاف ہے. اللہ اکبر، اللہ